کہ تمہاری منطق، تمہاری لوجک، تمہاری ریزننگ اپنے آپ میں، اپنے آپ سے تم اس دنیا کے اور اپنے مسائل کو سلجھا نہیں سکتے. ہر مسئلے کا حل قرآن مجید میں موجود ہے. ہر مسئلے کا حل اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں موجود ہے. اور ہمارا کام ہے، ہمارے اوپر فرض ہے اسی لیے کرنا. کیسے کریں؟ کیسے میں نے یہ بتایا سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 125 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ ہمیں دعوتی کام حکمت سے کرنا چاہیے، نہ کہ لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد. کئی سارے لوگوں کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ دعوت دین کے نام سے اس کام کو اٹھاتے ہیں اور فتنے فساد مسئلے مسائل میں الجھ کر اپنی زندگی کو اس میں ہی کنٹینیو کرتے ہیں. شیطان ہمیں یہی بتاتا ہے کہ ہم دعوت دین کے کام کے جذبے سے ہوتے ہیں اور شیطان ہمیں اس میں ہی مطمئن کر دیتا ہے جب آپ مسئلے مسائل لے کر اسی پر شروع ہوتے. مسئلے مسائل ہمارا کام نہیں ہے، وہ ہمارے عالموں کا کام ہے. ماشاءاللہ عالموں سے مسئلے مسائل پوچھیے. ہم ایسے مسلم نوجوان دعوت دین کرنے جب اٹھتے ہیں ایسے داعی صرف دعوتی کام کرے. اگر آپ کو سائڈ میں مسئلے مسائل آتے ہیں تو چھوٹے موٹے مسئلے مسائل کو سلجھاتے ہیں تو ٹھیک ہے، مگر اگر مکمل طور پر آپ اسی پر لگے تو شیطان آپ کو اسی پر مطمئن کرنے لگیں گے کہ میں دعوتی کام کر رہا ہوں. ایسا مت کریے. انشاءاللہ اگلے مہینے جناب محفوظ اور ان کی ٹیم نے یہ سوچا ہے کہ دعوتی کورس رکھے جس میں ہم نوجوانوں کو بلائیں گے اور اگر دوسرے لوگ بھی آ سکتے ہیں، بزرگ بھی اگر آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں. اس میں کورس میں یہی بتایا جائے گا کہ کس طریقے سے غیر مسلمان کے جو سوالات آتے ہیں اسلام کے خلاف جو غیر مسلمان کے سوال ہوتے ہیں اور اس کے جو مسکنسپشنز ہوتے ہیں، اس کے جو غلط فہمیاں ہوتے ہیں، اس کو کس طریقے سے دور کرے اور کس طریقے سے سوالات آ سکتے ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ اگلے مہینے محفوظ اور ان کی ٹیم نے ایک کورس آرگنائز کیا ہے. جانے سے پہلے سب سے یہ انفارمیشن لینا چاہتا ہوں کہ انڈیویجل لیول پر کیا آپ سب لوگ دعوتی کام اللہ کے دین کو پھیلانے میں لگ جائیں گے انشاءاللہ. اگر کوئی یہ کہے کہ میں بزرگ ہوں، اگر میری عمر ہو گئی دعوتی کام کی، تو ایسا نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی کب ہے؟ 40 سال کی عمر میں. جو یہ زمانے میں ٹائم کا ٹائم تھا وہ زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی آئی اور تب تک کام کیا انہوں نے 63 ایئرس تک جو کی عمر تھی، جو اولڈ ایج جو اوپر کی ہو جاتی ہے، اس ایج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی کام کو انجام دیا. جو آج ہم مسلمان بنے ہیں الحمدللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اس عمر میں دعوتی کام کرنے کا انجام ہے. تو بزرگ لوگ بڑی عمر والے نہ سمجھے کہ بھائی کیا کام میرا نہیں ہے، نوجوان سمجھ میں آئی بات. تو سب یہ کہیے اپنے آپ کے دعوتی کام کریں گے، بہنیں ادھر بہنیں کریں گے، سنی نہیں آئے گا تو انشاءاللہ کہہ دیجیے. انشاءاللہ 2 سوال ہوتے ہیں. اگر کسی کو سوال ہے اس طریقے سے دعوتی عنوان پر کسی کو سوال کر سکتے ہیں، پھر نماز پڑھیں گے. 2 سوال لیتے ہیں. تمام انبیاء اکرام اے میری قوم اے میری قوم اے میری قوم کرتے ہیں انبیاء اکرام. تو ہمارا جو دعوت اسلام کے اندر غیر مسلمان کو کہتے ہیں اس کے بارے میں بتائیے گا یہ مناسب ہے. آپ کیسے ہو رہی ہے قسم آپ کو کہاں جا رہے ہیں؟ جی 1 لاکھ کروڑ قوم میں انبیاء اکرام گزرے ہیں، باوجود کی تکلیف دینے کے مصیبت ڈالنے کے باوجود بھی اے میری قوم کہتے ہیں. جی اے میری قوم. آپ کا سوال یہ ہے کہ ہم دوسروں کو غیر نہ کہیں، وہ بھی امت نہیں آتے، قوم نہیں آتے، یہ بولنا چاہتے ہیں. نہیں ہم غیر مسلم کہتے ہیں، یہ الفاظ ہمارے بولیں گے مناسب ہے یا غیر مناسب ہے؟ بھائی کا سوال یہ ہے کہ جو بھی انبیاء اس دنیا میں آئے تھے وہ یہ کہتے تھے اے قوم اللہ پر ایمان لاؤ، اے قوم نبیوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے کلام پر ایمان لاؤ. ہم جب آپ یہ جنریشن میں غیر کہہ رہے ہیں تو ہم غیر اسی لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ جیسا کہ میں نے شروع میں کیا کہا دعوت کسے دیں گے؟ آپ شاید شروع میں نہیں دے. میں شروع میں وہی بتایا کہ ہم دعوت دین غیر کو نہیں دینا ہے. اگر
دائرے کے اندر رہا تو وہ غیر نہیں ہوا. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ اگر وہ اسلام کے دائرے کے باہر ہے تبھی وہ غیر ہوا. اور غیر کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. اگر ایک بچہ اسکول میں نہیں ہے تو تم میرے اسکول میں نہیں ہے بولنا بری بات ہے. اگر میرے انسٹیٹیوٹ میں اگر بچہ پڑھتا نہیں ہے, کوئی فلاں اسکول کا بچہ ہے, اگر میں کہا کہ تم فلاں اسکول کے بچے ہو, میرے اسکول کے بچے نہیں ہو, میرے اسکول کے اسٹوڈنٹ نہیں, تو اس کو کوئی بری بات نہیں بولا. اگر غیر ہے تو ہم یہ ہماری طرف یہی ہے کہ تم غیر نہیں ہو بھائی, تم غیر نہیں رہنا, تم اپنے اسی لیے تم اسلام میں آ جاؤ, اسی لیے تم دین قبول کرو, اللہ کو قبول کرو. ہم یہی چاہتے ہیں کہ تم غیر کر رہے ہیں, ہمارے ہو جائے انشاءاللہ. بات تو ڈوب سے آتی, لیکن وہی کہہ رہا ہوں کہ اے میری قوم, جادوگر, دیوانہ, پاگل, ساحر, مجنون جو بھی بولے ہیں, اس کے باوجود کبھی یہ بولے اے میری قوم بولتے ہیں. تو وہ ہمارے لیے کوئی سبسٹیٹیوٹ ایسا ہونا چاہیے غیر دینی نہ کہے. کون کیا میں بول رہا ہوں, آپ جو بتا رہے ہیں اے میری قوم, اگر میں ٹھہر کر اگر اے میری قوم کا ہوگا تو لوگ کہیں گے دوسرا کام نہیں آ گیا. تو میں نبی ہوں نہ رسول ہوں, نہ کوئی دعوت کرنے والا نبی. وہ نبی اور انبیاء کہتے تھے, نبی اور انبیاء کو جمع کے قوم کہیں, میری قوم کہیں. ہم کیا کہتے ہیں میری قوم, تو ہم ان کے سبسٹیٹیوٹ ہیں نہیں. ایک سیکنڈ امت کی ہم سبسٹیٹیوٹ ہیں نا ان کے. ایک سیکنڈ آپ بحث کر انٹرسٹ مت کرو, وہ آنسر دیتے ہیں ان شاء اللہ. اس کے بعد ٹائم میں یہی بولنا چاہ رہا ہوں کہ انبیاء اور نبی کو سمجھے گا, کیا سمجھے گا انبیاء اور نبی کو, وہ کہیں گے کہ اے میری خواب, ان کو سمجھا. اگر میں آ کے بولا اے میری خواب, ان میں بولا بولا تو وہ خالی بات کیوں ہوتے, سمجھ میں آئی بات آپ کو. وہ خواب کس کی تھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیگر جو انبیاء ہے ان کی خواب تھی. آپ کا سوال یہ ہے کہ غیر نہ کریں, آپ یہی کہنا چاہتے ہیں غیر نہ کریں. ہم بھی وہی کہنا چاہتے ہیں, ہم تم کو غیر نہیں بولنا چاہ رہے, تم اسلام کے اندر ہم غیر نہیں بولنا چاہ رہے انشاءاللہ. چلیے اب نماز کا وقت ہو رہا ہے, انشاءاللہ جو بھی سوالات رہے آپ پرسنل میں آ کر نظام علی خان سے مل سکتے ہیں. میں سب سے پہلے اللہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس نشست کو کامیاب کیا, اور پھر اس کے بعد میں جزاک اللہ خیر کرتا ہوں نظام علی خان کو, جنہوں نے ہماری دعوت پر لبیک کہا اور آ کر اپنے علم سے ہمیں فائدہ اٹھانے دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. كل ما هو آت قريب وللأرض من كل حي نصيب وللناس حب لطول البقاء فيها وللموت فيهم دبيب وللدهر شد